اس میں تبدیل قرآن پاک سے سرچ کر رہے تھے اور ہمیں ملا کیا؟ اقربو۔ اقربو کو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے اس میں تبدیل کے کالم میں جا کر لکھ لیا یہاں پر، یہ ہمارا کالم اس میں تبدیل کے لیے ہے، اور یہاں پر ہم نے اقربو کی مثال قرآن پاک سے لکھی ہے۔ آپ نے ساتھ میں یہ بھی لکھنا ہے کہ یہ کون سی سورہ سے لیا گیا ہے اور اس کی آیت نمبر کون سی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے کرنا ہے اس کے اندر۔ اور ایک اور لیتے ہیں اسی کی مثال، اور آپ کو بتاتے ہیں سر سورۃ آپ کی النساء اسکرین ہے۔ شو نہیں ہو رہی ہے، سر آپ کی اسکرین شو نہیں ہو رہی۔ اچھا، اب شو ہوئی؟ جی سر ہو رہی ہے۔ اب ہم آئیں سورۃ النساء پہ، اور جو ہمیں آیت چاہیے وہ ہے آیت نمبر 87۔ تو یہاں پر جب آپ دیکھتے ہیں، جیسے ہی آپ دیکھیں گے آپ کو فوراً آئی کیچ آپ کی کرنی چاہیے، اور آپ جو سب وزن لے کر آئے تھے افعلو افعلو افعلو، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے جیسے ہی آپ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو ملے گا اصدقو، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں یہ اس کے حروف اصلیہ صاد دال اور قاف ہیں، تو یہاں سے اب جو سچائی والی بات ہے اس میں آپ سپرلیٹو ڈگری لگائیں اور پھر اس کا ترجمہ وہاں پر لکھیں، اور اس کو کہاں پر نوٹ کریں؟ ہم اس کو نوٹ کریں گے اس میں تبدیل کے کالم میں، اس میں تبدیل کے کالم میں لکھتے ہیں، اور وزن کو آپ اچھی طرح سے میچ کرتے چلے جائیے گا تو آپ کو یہ اب آپ کو وزن برابر کرنا آ گیا ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ جیسے اشعار ہوتے ہیں، نعت کے اشعار ہوتے ہیں اور دیگر اشعار ہوتے ہیں، اس میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ آخری والا جو ورڈ ہوتا ہے پہلے مصرے میں، دو مصرے ہوتے ہیں، ایک شعر کے تو دو مصرے ہوتے ہیں، تو جو آخری والا جو ورڈ ہوتا ہے پہلے مصرے کا، دوسرے مصرے کا آخری والا ورڈ بھی اس سے میچ کر رہا ہوتا ہے، یہ وزن میچ کرنا کہتے ہیں اس کو، ہم وزن ہونا۔ تو یہ وزن کا کانسیپٹ آپ سمجھ لیں ایک دفعہ اچھی طریقے سے۔ اچھا، ایک سیگا اور لے کر آتے ہیں، اور وہ سیگا بھی ہم اسی سورۃ النساء سے لیتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ افعلو دماغ میں لایا ہوں، میں اپنے ذہن میں رکھ کے لے کر آیا ہوں، اور افعلو لے کر آیا ہوں۔ سورۃ النساء ہے، آیت نمبر ہے 59۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو۔ چلے میں جب احسنو آپ کو بتاؤں گا، دیکھیں یہ میں ابھی پہلے ایک دم سے میں نے بتا دیا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے، افعلو کا وزن لے کر آئے تھے۔ اب سورت آیت سامنے آ گئی ہے تو کیوں نہ پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ یہی اس علم الصرف کو پڑھنے کا فائدہ ہے کہ طرح طرح کی آیات، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو وہ آپ تک اس طرح سے پہنچتی ہیں۔ اگر آپ نے 20 سیغے 20 سیغے اپنے پاس نکالے قرآن پاک میں سے ڈھونڈ کر، تو کیوں نہ یہ کام کر لیا جائے کہ پوری آیت ہی پڑھ لیتے ہیں۔ آپ بغیر ترجمے کے پڑھ لیں، ترجمہ بھی نیچے لکھا ہوا ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، تاکہ اس سیغے کے تلاش کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے انعام آپ کو دیا تھا اس کا شکر ادا ہو جائے، کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو تیرے شکر کے وجہ کے لیے، شکر ادا کرنے کے لیے میں پڑھ رہی ہوں یہ آیت پوری، تلاوت اس کی کر رہی ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول۔ اب دو اطاعتیں آ گئی ہیں، اور کس کی اطاعت کرو؟ واو آ رہا ہے عطف کے لیے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور کس کی اطاعت کرو؟ جو تمہارے اولی الامر ہیں، تم میں سے جو کون ہیں؟ حکم والے ہیں، حاکم ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ یہاں پر مراد جو ہے، ظاہر سی بات ہے ہر اطاعت کے اندر جو ہے وہ شعبہ دیکھا جائے گا۔ اگر آپ نے جو ہے وہ شرعی مسئلہ دریافت کرنا ہوگا تو آپ مفتی صاحب سے اس کا فتویٰ لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ ڈاکٹر کو جا کر یہ تو نہیں بولیں گے نا کہ ڈاکٹر صاحب میرا ایک کیس ہے کورٹ میں، جا کے وہاں پہ آپ لڑیے۔ ڈاکٹر صاحب بولیں گے جا کے آپ کسی ایڈوکیٹ کے پاس جائیے، اور ایڈوکیٹ کو آپ جا کر یہ نہیں بتائیں گے لائر کو کہ مجھے نزلہ زکام کھانسی ہو رہا ہے 4 دن سے، ہے؟ تو یہ آپ خود سمجھدار ہیں۔ فرمایا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کے بارے میں جو یہ بات بتائی ہے، اگر قرآن اور حدیث سے اگر آپ کو کوئی مسئلہ اگر نہیں ملتا ہے تو وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، پھر جو تمہارے اندر جو حکم والے لوگ ہیں ان کی اطاعت کرو، وہ جو آپ کو مسئلہ بتائیں۔ اگر آپ کو وہ سمجھ میں نہ آئے، یعنی اگر آپ عالم ہیں اور آپ فقیہ ہیں، مثال کے طور پہ، عوام کی بات نہیں ہو رہی ہے آگے، یعنی یہاں تک تو عوام کی بات ہو رہی ہے۔
اب اس کے آگے جو بات ہوگی وہ پھر خواص کی بات شروع ہو جائے گی. ائمہ کرام ہیں، فقہا ہیں، امام ابو حنیفہ ہے، امام مالک ہیں، امام شافعی ہے، امام احمد بن حنبل ہے، امام یوسف ہیں، امام محمد ہیں. تو یہاں پر اگر کوئی ایسا مسئلہ ایسا آ جاتا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر پھر بھی تم کسی تنازع میں یعنی اختلاف میں پڑ جاؤ، تو پھر تو وہ جو مسئلہ تھا نا اس کو کیا کر دو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، پھر اس مسئلے کو لوٹا دو اللہ کی طرف. لیکن صرف اللہ کی طرف نہیں، وَرَسُولِ. ایسا تم کب کرو گے؟ یعنی لڑائی جھگڑے سے کب بچو گے؟ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر کہ تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، رکھتے ہو. اور کس چیز پر ایمان رکھتے ہو؟ آخرت کے دن پر. اور یہ جو تمہارا عمل ہے نا یہاں سے لے کر یہاں تک کا ہے، یعنی یا تو اللہ کی اطاعت کر لینا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر لینا، اور اگر وہاں سے مسئلہ نہیں ملتا ہے تو اولی الامر کی اطاعت کر لینا. اور تب بھی اگر فقیہ ہونے کے بعد اور اس کے عالم ہونے کے بعد پھر بھی تمہیں اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پھر تب تک کے لیے، جب تک کہ وہ مسئلہ ریزالو نہ ہو جائے، تب تک کے لیے اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف لوٹا دو. یہ والا جو کام تم کرو گے، ذالک، یہ خیر، یہ اچھا ہوگا، ایسا کرنا اچھا ہوگا، ایسا کرنا اچھا ہے، یہ ایسا کر لینا اچھا ہے، یہ فارمولہ ہے. اور اگر تم، اور یہ اچھا بھی ہے ساتھ میں تعویل، یعنی اس کا انجام، یعنی اس کا اینڈ ریزلٹ، یعنی اس کا آؤٹ پٹ وہ کیا ہوگا؟ اچھا ہوگا. لیکن کیا صرف اچھا؟ وزن کیا ہے اس کا؟ احسنو. احسنو کا مطلب صرف اچھا ہوگا کیا؟ بتائیں. یہاں نہیں، زیادہ، سب سے زیادہ اچھا. سب سے زیادہ اچھا لکھ دیا یہاں پہ، صحیح کالم کے اندر آ کر ہم نے اس کو پلیسمنٹ اس کی کر دی ہے. یہاں تک کہ آپ کو یہ والی بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ آپ نے اسی طرح سے میرے اسی دکھائے ہوئے طریقے کی مدد سے اینالائز قرآن، آپ کے پاس اپلیکیشن ہے، آپ کے پاس جو ہے اسلام 360 اپلیکیشن ہے، آپ کے پاس ہماری صراط الجنان موبائل اپلیکیشن ہے، اینڈرائڈ کے اوپر بھی صراط الجنان ہے، اور آئی فون پر بھی آپ کو میں نے کروائی تھی نا، آئی فون پہ، ہاں آئی فون پر بھی اس کی انسٹالیشن آپ کو کروائی ہوئی ہے. تو آپ صراط الجنان میں بھی جا کر بھی اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں، جو بھی آپ کو موبائل اپلیکیشن سمجھ میں آتی ہے. یہ تینوں کے میں نے نام لیے ہیں. سوشل میڈیا پہ خیر ہم لوگ نہیں لیتے ہیں، کوئی سمجھے کہ ہم اپنی چیزوں کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں. بخدا اینالائز قرآن والوں کو میں جانتا تک نہیں ہوں. جی ہاں، چیز اچھی ہے نا بھائی، تو فائدہ کیوں نہ اٹھائیں. ایک بات تو یہ آپ کو بتائی. اور اب چلتے ہیں کچھ مزید سیگے دیکھتے ہیں. ایک ہمارے پاس سورۃ الاسراء کی یہ آیت ہے، کہاں ہے نمبر؟ یہ رہا نمبر 1 ہے. اوکے. اور نمبر 1 پہ آپ دیکھیں آخری کے 2 ورڈ ہمارے کام کے ہیں. جس کام سے مراد یہ ہے کہ جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب جہاں پر آ رہا ہے السمیع، یہ میں آپ کو اس کی بھی ایک بات بتا دیتا ہوں. میں نے آپ کو وزن جو بتایا ہے فعیلن کا، تو یہ بنتا ہے اس وزن پہ اگر اس کو لاتے ہیں تو دیکھیں الف لام کا داخل ہونا، یہ ہے الف لام. الف لام کے داخل ہونے سے وزن پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ سمجھیں کہ یہ سمیعن تھا، سمیعن، میں آپ کو یہاں پر لکھ کے دکھاؤں جو آپ کا سمیعن ہے. جیسے ہی یہ سمیعن میں لکھوں گا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سمیعن کے آخر میں جو تنوین آ رہی ہے، اگر اسی سمیعن سے پہلے میں کیا لگا دوں؟ الف لام، تو کیا بنے گا؟ السمیعن. تو یہ جو السمیعن ہوا ہے، اس کی وجہ سے ال لگنے کی وجہ سے آخر سے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ اس تنوین کو ختم کرنا پڑے گا. لیکن چونکہ آخر میں دمہ ریکوائرڈ ہے تو تنوین کا الٹرنیٹ کیا بنے گا؟ وہ بنے گا یہ. اوکے. اور چونکہ آپ کو تجوید کا قاعدہ یہ کہتا ہے کہ ایسے الف لام کو، ایسے والے الف لام کو اگر آپ نے داخل کرنا ہے اس پہ، تو آپ کیا کریں گے؟ اس لام کے اوپر سے کریں گے، ہٹائیں گے، حذف کریں گے، ختم کریں گے اس تنوین کو. اور کیا کریں گے؟
پر سین پہ شد لگائیں گے. اور یوں کر کے دونوں کو ملا دیں گے. اب دیکھیں اوپر والا اور نیچے والا میچ کرتا ہے. تو لہذا یہ چیز تو دیکھیے الف لام کا داخل ہونا یہ آپ کو فاعلن میں بھی آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, کوئی بات نہیں. مفعولن میں بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. منصورن تھا, المنصور بھی تو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آئی. تو اب آپ اس سے کنفیوز آپ نے نہیں ہونا ہے. میں نے آپ کو جو دوسرا والا سیگا یہاں پر دکھایا ہے وہ ہے بصیر, لیکن اصل میں پتہ ہے کیا ہے یہ بصیرن سے یہ الف لام داخل ہونے کی وجہ سے کیا بن گیا البصیر. اگر آپ نے اکیلے لکھنا ہے تو اکیلے لکھ لیں ایسے, تو پھر آپ الف پہ لگا دیں, ورنہ کیونکہ ابھی تو وہاں پہ ملا ہوا تھا نا, ملا ہوا ہونے کی وجہ سے حمزہ کو حذف کیا ہوا تھا, اور ہم نے اکیلے لکھا ہے پڑھنے میں آسانی ہو جائے تو ہم نے کیا کیا حمزہ پر زبر لگا دیا ہے. اچھا, اب اس کا ترجمہ آپ نے لکھنا ہے با سواد اور را اس کے حروف اصلیہ ہیں. اب آپ یہ مت بولتیے گا کہ حمزہ اور لام اس کے حروف اصلیہ ہیں, ایسا تو نہیں ہے نا بھائی. اب اتنی تو سمجھداری آ گئی ہے نا آپ لوگوں میں کہ آپ اس کسی بھی میں سے نکال کے دکھا دیں کہ اس کے حروف اصلیہ. اب میں یہ نہیں کر سکتا, دیکھیں میں یہاں پہ یہ نہیں بتا سکتا, اس کو اچھی طرح ایک دفعہ سمجھ لیں کہ اس کا ایک وزن جو ہوتا ہے نا فعیل ان کا, وہ یہ بھی ہوتا ہے. کیا لکھ رہا ہوں میں؟ الفعیل. ہاں, تو وزن اس طرح سے تھوڑی نہ بتایا جاتا ہے. وزن تو ایسے بتایا جائے گا اوریجنل فارمیٹ میں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اوریجنل وہ جس پہ کچھ بھی داخل نہ ہوا, یہ پھر اوریجنل نہ رہا نا, اس پہ الف لام داخل جو کر دیا گیا. وزن اس طرح سے یہ ایک صرفیوں کا ایک طریقہ کار ہے, بس کوئی بات نہیں. ہاں, اگر الف لام آ رہا ہے تو آنے دیں. اوکے, اب بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک اور موبائل اپلیکیشن. اور یہ وہی ہماری اینالائز قرآن ہے, جنہوں نے اینالائز قرآن اپلیکیشن کو یوز کرنے کا طریقہ جس ویڈیو میں بتایا ہے, وہ ویڈیو اگر نہیں دیکھی ہوئی تو وہ آپ میری پلے لسٹ میں سے وہ والی ویڈیو تلاش کریں اور اینالائز قرآن کو استعمال کرنے کا طریقہ سیکھ لیں. اصل میں نے کیا کیا تھا, میں نے یہاں پہ سین لیا تھا, یہاں سے میں نے سین لے لیا تھا, اور اس کے بعد پھر میں نے سین میم عین لے لیا تھا, اور مجھے یہاں پر کچھ ریکارڈز آئے تھے, اور وہ ریکارڈز میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں. بلکہ یہ اتنا حصہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ بتاتا ہے کہ دی ٹرائلیٹرل جو اس نے یہاں پہ لکھا ہے اپنے ٹرائلیٹرل میں لکھا ہے سین میم عین, ایس آئی این کو اگر یہ سین کہہ رہا ہے تو چلو مان لیتے ہیں, اور ایم آئی ایم کو یہ کہہ رہا ہے, اور آئین کو یہ کہہ رہا ہے, چلے ہم مان لیتے ہیں. اس کے یہ تین جو ہے نا سلیبلز, یہ کہتے ہیں کہ occurs 185 times in قرآن. اس حروف اصلیہ سے جتنے بھی بنے ہوں, چاہے وہ فعل ماضی ہو, چاہے وہ فعل مضارع ہو, چاہے وہ اس میں فاعل, اس میں تبدیل, اس میں مفعول, صفت مشبہ, اس میں اعلیٰ, اس میں ضرب, اس میں مبالغہ, جو کچھ بھی ہو, وہ ٹوٹل ملا کے 185 ٹائمز جو ہے وہ قرآن پاک میں آیا ہے. اور یہ جو بات لکھی نا, یہ DERIVED ڈیرائیو فارم, ڈیرائیو کا مطلب ہوتا ہے مشتق یا بول دیں آپ مشتقہ. تو یہ 10 ڈرائیو فارم میں آیا ہے. ہمارا جو آج کا جو سبق ہے, آج کا جو ہمارا لیسن ہے, اس میں ہمیں ورب, یہ کہتے ہیں کہ ایک پرٹیکولر باب سے یہ 16 ٹائمز ایز اے ورب آیا ہے. اب 16 ٹائمز ورب, ہمیں اس وقت آج ہم ورب نہیں پڑھ رہے ہیں, تو ہمیں ایک دوسرے ڈرائیو فارم میں وہ 30 ٹائمز ایز اے ورب آیا. اب ہمارا آج کا سبق یہ نہیں ہے. ہاں, 78 ٹائمز ایز اے ورب آیا ہے. یہ سارے الگ الگ ڈفرینٹ باب ہیں, جیسے ثلاثی مجرد کے باب آپ نے پڑھے ہیں, اسی طرح سے تھوڑے سے اور باب بھی آپ لوگ پڑھیں گے. البتہ یہ جو آیا نا 22 ٹائمز ایز اے ناؤن, یہ ہمارے کام کی چیز لگتی ہے. لیکن پہلے ذرا دھیان سے دیکھیں کہ یہ جو ہم آج کا جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں, یہ 22 ٹائمز ایز اے ناؤن, کیا ہم اس میں چلے جائیں اس والے آپشن میں, یا پھر یہ جو ہمیں یہاں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ 47 ٹائمز ایز اے ناؤن, 47 مطلب آل ٹوگیدر 47 ٹائمز آیا ہے, لیکن کیا اس کی کلاسیفیکیشن کیا ہے؟ 8 times as adjective, point to be noted, 8 times as adjective, اور 39 times as a noun.
अब 8 और 39 को प्लस करें, आएगा 47 टाइम। है, समझ में आई बात आपको? यहां से अब इसको मैं क्लिक करता हूं तो मेरे पास ये आ रहा है, ये है सूरह तौबा, और ये है उसकी, ये वो वाला पर्टिकुलर वर्ड है जो हमारा मतलब का है। आप देखें क्या ये बर वजन फईलुन समीउन है, और तर्जमा इसका क्या लिखा हुआ है? खूब सुनने वाला। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आई? जो हमने पहले निकाला था वो क्या था? देखिए मैं इसको यहां से लेता हूं ना, हमने पहले तो अस्समीउ निकाला था, तो उससे आप लोग परेशान हो गए थे कि ये अलिफ लाम दाखिल हो गया तो वजन खराब हो गया। नहीं 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 नहीं, आ गया ना समीउन, बस इतनी सी बात है। हाँ, एनालाइज कुरान की फायदा ये है कि आपको वो ये बता रहा है कि देखिए ये 9 है, 98 है, 15 है। अब दोबारा से समझ लें, आप भी समझ लें और आप लोग भी समझ लें और जो सोशल मीडिया वाले हैं वो भी समझ लें कि ये जो 9:98:15 लिखा हुआ है, इससे मुराद क्या होती है कि ये सूरा नंबर 9 है। आप बताएं क्या सूरह तौबा कुरान की 9th सूरा है कि नहीं है? ओके, ऐसा है। तो फिर ये बताइए कि हमारे पास ये, अगर मैं यहाँ से सूरत दूसरी जगह से निकालूं तो आप देखें कि यहाँ पर सूरह तौबा जो है वो नंबर 9 पे आ रही है ना। ये नवी सूरत है कुरान पाक की। मैं अगर इसको लोड करूं अपने पास और मैं इसके अंदर आयत देखूं टोटल कितनी है, तो ये बता रहा है मेरे पास के 129 इसमें आयत हैं, और मुझे जो आयत चाहिए उस आयत का नंबर है 98। और जब मैं 98 पे जाता हूं तो मुझे समीउन यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो इसको दूसरी जगह पे प्रेफरेंस, ये देखें बीच में जो 98 आ रहा है ये है इसका आयत नंबर। तो फिर ये 15 क्या लिखा हुआ है, कौन बताएगा? मैं बताऊं? सर ये लफज नंबर लिखा हुआ है, ओके, कितना लफज है ये? कितना हुआ ये है, यानी इसकी जो प्लेसमेंट है वो कौन सी जगह पर आई है। काउंट करना शुरू कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे 15 पे आ जाएगा। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरी आयत में टोटल वर्ड्स कितने हुए? टोटल वर्ड्स 16। हाँ जी 16, क्योंकि ये वाला तो सेकंड लास्ट है जिसको इन्होंने कहा कि ये 15वां है। तो फिर 16वां, ये 16वां हुआ, तो इसका मतलब है इस पूरे में हम जब नहव पढ़ेंगे, हमारी क्लास यहाँ पे बस खत्म। इतनी 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 चीजें आप लोगों को मैंने दे दी, आपको रास्ता दिखा दिया। तो हमारी क्लास यहाँ पे खत्म हुई है, जिसके अंदर हमने आपको काफी सारी एग्जाम्पल्स बताई हैं कुरान पाक से। असल में काफी सारी से मुराद ये है कि आपको तरीकाकार बताया है, आपको प्रोसीजर बताया है कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन से आप ये काम ले सकते हैं, तो आप लें। जितना जितना ज्यादा आपको मिल जाए आप लिख कर मुझे वहां से भेजिए। और जब ना मिले तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक सना उनसे हेल्प ले लें, अपने जो एडमिन है उनसे हेल्प ले लें, मुझसे पूछ लें, और मैं आपको बताऊंगा। व्हाट्सएप ग्रुप है जो आपका, उसमें आप पूछ लिया करें मुझसे, पर्सनल व्हाट्सएप पे भी आप अपने सवालात पूछ लिया करें। और जब आप इसी की वीडियो की जो जो रिकॉर्डिंग है, और उस रिकॉर्डिंग को भी देख लिया करें, स्पीड बढ़ाकर देख लिया करें, लेकिन जुड़े रहें, कांटेक्ट में रहें कुरान से, कुरान करीम से, कुरान पाक से जुड़े रहें। ये आपको मैं आज आपको ये बात बता रहा हूं। और खवास में शामिल रहें। अवाम की तरह से सिर्फ कुरान ख्वानी कर लेना काफी नहीं होता, खवास बन गए हैं, स्पेशल लोग हैं आप लोग, अल्लाह ताला के मुंतखब शुदा लोग हैं। अल्लाह ताला ने आपके लिए भलाई का इरादा फरमा लिया है, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है, अल्लाह ताला जब किसी की भलाई का इरादा फरमा लेता है तो क्या करता है, उसको क्या देता है? उसको इल्म दीन की समझ अता फरमा देता है, फिक्र। और ये जो फिक्र है, समझना जो होता है, जाहिर सी बात है शुरू तो ये कुरान और हदीस से ही होगा ना, और हम तो कुरान को समझ रहे हैं। और अब तक जितनी हमारी जो क्लासेस हुई हैं, इसमें आप अपना इन क्लासेस को ज्वाइन करने से पहले वाला टाइम याद करें, आप किस स्टेटस पे थे, और आज इस वक्त जो 8:20 हो रहे हैं, आज क्या तारीख है, जो भी तारीख है, आज से अपने आप को पीछे से अपने आप को कंपेयर करें तो आपको वाज़ेह फर्क नजर आएगा कि आपका ताल्लुक, आपका रिलेशनशिप कुरान से कितना ज्यादा स्ट्रांग हुआ है, और कितना डिफरेंट डिफरेंट अंदाज में हुआ है, कितने डिफरेंट स्टाइल के अंदर हुआ है।
اور اس کی جو انجینئرنگ ہے، اس کا انالیسس ہے، وہ آپ نے کتنا اچھے انداز میں آپ اپنے اگلے آنے والے قدموں کو سوچیں کہ اب آپ کس راہ پہ قدم رکھ چکے ہیں، اور آگے آنے والے آپ کے جو مراحل ہیں، جو منازل ہیں، اس میں آپ کیا کیا کچھ نہیں سیکھنے جا رہے ہیں۔ تو پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ آرام سے جو ہے وہ آپ کے سامنے قرآن پاک کی احادیث کی عبارتیں پڑھی جا رہی ہوں گی، اور آپ کو ایسے سن رہے ہوں گے جیسے آپ نارملی انگلش میں یا بات کرتے ہوئے انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، یا اردو میں اپنی مدر ٹنگ میں بات کرتے ہوئے انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو ایسے ایسے سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ میں یہاں پہ ذرا ریکارڈنگ روکوں، اور ریکارڈنگ روک کے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو جاتے جاتے ایک واقعہ بتاؤں۔ رکیے ذرا۔